انسان کی آدم ذات چلے اس کے پہلے شیطان بن گیا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانا۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہے کہ ہر اچھی چیز کے سامنے کچھ خراب ہوگی، ہر اچھی چیز کے سامنے کچھ نہ کچھ خراب چیز ہوگی، ہر نیکی کے سامنے بدی ہے، نہیں بلیک کافی، اور ہر نیکی کے سامنے بدی ہوگی، ہر عبادت کے سامنے گناہ کھڑا ہو جائے گا، ہر دوپہر چیز کے سامنے کالی چیز کھڑی ہو جائے گی۔ تو جب بھی تم کوئی بھی نیک کام کرو گے تو یہ سمجھ کے کرو کہ اس کی اپوزیشن ہوگی، اور اسے ڈرنا نہیں۔ اس سے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ بلا شک ایمان کو قوت ملتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا چوکنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی فراست کا مطلب ہے چالاکی، انٹیلیجنس، اور وہ بھی شارپ انٹیلیجنس۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مطلب یہ کہ مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، مومن بدھو نہیں ہوتا۔ مومن ایسا چالاک ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی آدھی بات کرے تو وہ ساری سمجھ جائے۔ مومن دلوں کی بات بھانپ لیتا ہے، سامنے والے کے دل میں کیا ہے مومن کو پہلے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی اچھا یا برا ہے، اور ایمان کے اس درجے تک پہنچنا چاہیے ہمیں۔ ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جس کی دوسری کوئی مثال نہیں۔ اسماعیلی مذہب نے باقی تمام مذہبوں کے خلاف ہم کو یہ کہا کہ دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو۔ جہاں بعض مذہب ایسے ہیں کہ صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں، اور بعض مذہب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو اور سادھو بن جاؤ، یا تم اس طرح سے موک جیسی زندگی بسر کرو جیسے کہ بدھ مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے دنیا میں بھی اچھے بنو، دین میں بھی اچھے بنو، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں میں ان کو 2 باغ دیتا ہوں۔ ابھی 2 باغوں کا مطلب کیا؟ وہ 2 باغ کہاں ملیں گے؟ ایک باغ یہاں ملے گا اس دنیا میں، باغ کا مطلب جنت، اور ایک جنت ہم کو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو اس دنیا میں بھی مومن ہے وہ جنت میں رہتا ہے۔ تو جنت کو خدا نے کس طرح سے بتایا؟ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، پھول پھل ہیں، جنت میں گناہ ہوتا نہیں۔ تو جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن اللہ نے بیان کی ہے وہ سب ایلیگری ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں غم نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی کے چشمے یہ ہے کہ اس کی جو روزی ہوتی ہے وہ سکھ چین کی روزی کھاتا ہے۔ باغ بغیچے کا مطلب امن اور سکون ہے۔ پھل پھول وغیرہ کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کی جو بھید کی چیزیں ہیں، ایسنس جو ہے وہ لیتا ہے، وہ ہر چیز میں سے ایسنس نکالتا ہے، حقیقت کو سمجھتا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی وہاں سکھی آباد ہوتے ہیں۔ یہ جنت ہے۔ محض پیسہ، اعلیٰ شان مکان، موٹریں، بنگلے، یہ جو دنیا کی عام طور پہ ہم حالت دیکھتے ہیں حکومت والوں کی یا مالداروں کی، اس چیز سے مراد خدا کی جنت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو عابد لوگ ہیں، جو سچمچ خدا کے حقیقی مومن ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ہو جاتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ انسان ہے، اس سے جو بھول ہوتی ہے تو وہ ارادتاً نہیں ہوتی، ارادہ کر کے مومن کبھی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ جنت کی نشانی ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جس طرح سے کھانا کھاؤ تو ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، پھر دھونے پڑتے ہیں، باہر جاؤ تو مٹی پاؤں میں لگ جاتی ہے، دھونا پڑتا ہے۔ تو گناہ ہے وہ بھی آلودگی ہے، ڈرٹ ہے۔ عربی زبان کے اندر گناہ کا لفظ ہے ذنب، اور ذنب کا مطلب گندا پن، گندگی۔ تو جو کچھ بھی ایسی بدیاں برائیاں ہیں، انسان اجانے حساب سے جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو جس طرح ہم دنیا میں کوئی ہاتھ پاؤں کو گندگی لگے تو پانی صاف کرنے کے لیے ہے، تو مولا نے ہمارے لیے چھانٹے رکھے، گناہ ہو گیا
تو ہم پشمانی بھی کرتے ہیں اور پھر مولا کے پاس جا کے مٹھی کا مریا سے چھانٹا لیتے ہیں، بیت الخیال کے چھانٹے ہیں، دسون کے چھانٹے ہیں، اور برس میں ایک دفعہ ہم کو عام طور پہ چھانٹا لینے کی اجازت ہے لیلۃ القدر کے دن۔ تو جو مومن ہے، مومن کی یہ زندگی بھی جنت میں نکلتی ہے، اس کے گھر میں اتفاق ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، اس کی صحت تندرستی اچھی ہوتی ہے، اس کے بیوی بچے اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یار دوست اچھے ہوتے ہیں، سگے کٹمبی رشتے دار اچھے ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جہاں وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ خوشی ہوتا ہے، مومن کے دل میں کبھی غم ہوتا نہیں، غریب بھی ہوتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے، مالدار بن جاتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے، غریب ہونے سے اس کے دل میں غم نہیں ہوتا، مالدار بننے سے دل کے اندر حسد اور مغروری نہیں آتی، بدیاں برائیاں اس کے پاس نہیں آتی۔ انسانی طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ تو دنیا ہے، اس میں چلا ہے، تو یہ ایک باغ ہے، یہ دنیاوی جنت ہے۔ اور آخرت کی جنت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی یہاں اس نے اچھی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد اس کو دنیا میں واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو عالم روحانی کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ عالم روحانی میں بزنس، روزگار اور بال بچے اور یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں وہاں نہیں ہے، اس کے لیے وہاں گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، پھر وہ آدمی ادھر بہت آرام کے ساتھ روحانی منازلے طے کرتا ہے، وہاں عبادت ہی عبادت ہے، اور وہاں دنیا کی طرح کھانا پینا، مکان، گھومنے پھرنے کے لیے سواری کی محتاجی نہیں۔ جو ہمارا روحانی جسم ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ در و دیوار سے نکل جاتا ہے، لوہے کی دیوار ہوگی اس میں سے پاس ہو جاتا ہے، اس کو دروازوں کی ضرورت نہیں، اور وہ اس طرح سے اس فضا میں تیرتے ہیں جس طرح مچھلیاں تیرتی ہیں، یعنی وہ اڑ سکتے ہیں۔ یہ اڑنا اس طرح نہیں کہ جیسے پرندے اڑتے ہیں، مگر وہ جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں، اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں کی عبادت اور اس کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہماری ہر نیک بات کو خدا نے عبادت میں لے لیا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مومن ہے وہ روزی کماتا ہے، دن بھر دکان پہ بیٹھ کے یا کسی کے آفس میں نوکری کر کے روزی کماتا ہے، اور وہ اچھے صدق دل سے روزی کماتا ہے، جس کے اندر بدنیت نہیں کرتا، تو 8-10 گھنٹے جو وہ دکان یا اپنی نوکری میں گزارتا ہے وہ چیز بھی عبادت میں شامل ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو وہاں اور یہاں کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہمارا ہر اچھا عمل جو دنیاوی عمل بھی ہوئے وہ بھی عبادت میں آتا ہے، وہاں دنیا کی محتاجی جیسی چیز نہیں، تو اس کے لیے وہ لوگ جو عالم ارواح میں جاتے ہیں وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بیت الخیال میں عبادت کرتے ہیں۔ تو بیت الخیال کو اس دنیا کے اندر امام نے ہم پہ بخشش کے طور پہ جو دیا، تو وہ بیت الخیال ہم کو عادت ڈالنی ہے کہ اگر ہم سچ مچ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں تو جس وقت ہمیں موت آئے گی تو ہم کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا۔ مومن کو امام اشارہ دیتا ہے، بعض کو 40 دن پہلے، کسی کو 20 دن پہلے، 10 دن پہلے، لیکن مومن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ابھی جانے والا ہوں، تو جس دن سے اس کو نوٹس ملتی ہے وہ اسی دن سے عبادت زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ مومن کا جب روح نکلتا ہے تو وہ بیت الخیال کی عبادت میں نکلتا ہے۔ جیسے ہی اس کا روح نکلتا ہے تو یہی عادت اس کی جو دنیا میں بیت الخیال کی تھی وہ روح حامی بن جانے کے بعد، موت کے بعد وہ چیز جاری رہتی ہے، اور وہاں یہی عبادت ہے بیت الخیال کی عبادت۔ کیوں کہ وہاں ہمارا یہ بدن نہیں ہوگا، روحانی بدن ہوگا جس کے اندر ہمارا یہ بھیجا نہیں ہوگا مگر انٹیلیجنس ہوگی، عقل ہوگی، اور ہم خیال سے جس طرح عبادت کرتے ہیں تو عالم روح کے اندر روحانی عبادت ہوتی ہے، اور وہ روحانی عبادت بیت الخیال کی ہے۔ جو یہاں عبادت کرتے ہیں ان کو پھر وہاں مزہ آئے گا، تو تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی یہاں عبادت کرنے والے کو
اوپر جانے سے پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کس درجے پہ ہوں. وہاں بھی بے حساب درجات، پہلی منزل ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، 10ویں ہے، ہزاروں منزلیں ہیں. تو خدا اس کو اس دنیا کی لیاقت کے حساب سے اس درجے سے پہنچا جاتا ہے. تو جتنا وہ اوپر جائے گا اتنا وہ خدا کے قریب ہوگا. اس دنیا کے اندر میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہر نیکی کے سامنے بدی ہے، ہر عبادت کے سامنے گناہ ہے، شیطان کھڑا ہو گیا. تو یہ چیز موت کے بعد نہیں ہے. روحوں کے سامنے شیطان کام نہیں کرتا. تو وہاں تو 100% اچھا ہی اچھا ہے. یہی ہے یہ زندگی ہماری کہ جس زندگی میں ہم جو چاہیں کر لیں، تھوڑا کریں گے بہت ہو جائے گا. اور ہماری بخششیں یہ ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو آدمی ایک نیکی کرے گا تو 1.25 لاکھ نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی. تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا. یہاں ملے گا ایک کے بدلے میں 1.25 لاکھ ملیں گے. یہ خدا کی رحمت اور بخشش ہے تاکہ ہم وہاں کا بتا بنا سکیں. تو اس دنیا میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ظاہر کی بھی عبادت کرو اور باطن کی عبادت زیادہ کرو. چلتے پھرتے اپنا ذکر جاری رہنا چاہیے. کسی ایسی عادت ڈال دو کہ اگر کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہو تو بھی وہ ذکر اندر جاری ہے اور اس ذکر کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. دماغ کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا کمپیوٹر بنایا ہے جیسے یہ جیسے ٹیپ ریکارڈر ہیں، اس کو آن کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ بولتا رہے گا جب تک کہ ٹیپ اس کی ختم نہ ہو جائے. ہمارے اندر کی ٹیپ ختم ہونے والی ہی نہیں ہے تو اس کو ہم آن کر دیتے ہیں تو پھر وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. اللہ 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 یا علی یا علی پیشہ جو ہمارا ذکر ہے وہ جاری رہتا ہے، 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. اور آدمی کو اس ذکر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. جس آدمی نے یہ حالت اپنی بنا ڈالی پھر اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. بلا فرمایا میرا مومن مستانہ شیر جیسا. ایک شیر مست ہوتا ہے اس طرح جنگل میں گھومتا ہے تو میرا مومن دنیا میں اس طرح پھرتا ہے جیسے ایک مست شیر ہوتا ہے. کوئی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. غم آ گیا تو بھی غم اس کے نزدیک نہیں آتا. اسے دنیا میں پرابلمس ہوتی ہیں، دکھ تکلیف ہوتی ہیں، مگر مومن کو دل میں وہ چیز لگتی نہیں. تو یہ درجے ہمیں حاصل کرنے ہیں اور کرنے چاہیے. ہمارے تو سوچتی ہے، ہم کو گھبراہٹ ہوتا ہے، ہم کو ایسا ہوتا ہے، ہم کو کچھ کرا دیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. گناہ کیے ہیں تو دل سے ہمارا اندر کا گھر بھی صاف ہونا چاہیے. یہاں روز جھاڑو نکالتے ہو، پانی والے کپڑے سے اپنی فرش صاف کرتے ہو، یا کسی بڑے گھروں کے اندر ویکیوم کلینر ہیں کہ جو ڈسٹ اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارا جو اندر کا گھر ہے اسے بھی ہمیں روزانہ صاف کرنا چاہیے. اور روزانہ صاف کرنے کی باتیں یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں اور ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. اعمال اگر نیک نہیں، ہماری نیتیں اگر اچھی نہیں تو سب خراب. کیونکہ ہمارے اعمال کی جتنی بھی بنیاد ہے وہ ہماری نیت کے اوپر خدا نے رکھی ہوئی ہے. نیت اچھی رکھو. اور کسی نے برا کر دیا، بدلا مطلب چھوڑ دو. اگر وہ بہت نیچا انسان ہے، ذلیل آدمی ہے، تو اسے سمجھ اور پچھتاوا نہیں ملے گا اور وہ اسی طرح سے خدا کی سزا پاتا رہے گا. لیکن اگر وہ اونچی قسم کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، مومن ہے، تو اس کا دل جلے گا کہ میں نے فلانے کا خراب کیا، اس لیے بدلا مت لو، چھوڑ دو. قوم کے آدمی ملا مولوی آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگ آغا خان کو خدا کے طور پہ مانتے ہو. میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کی سمجھنے کی اندر فرق ہے. ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اور
چونکہ ہم لوگ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جیسی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ہم ایسی محبت اپنے امام سے کرتے ہیں، تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ جواب دینے کا طریقہ ہے، اور سامنے کیسا آدمی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ایک لوری ڈرائیور مجھے پوچھے، شیخ صاحب یہ آپ اسماعیلی لوگ آغا خان کو خدا کہتے ہو، تو میں فوراً کہہ دوں گا نہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی کیا سمجھتے ہو، یہ کہہ کے میں اس کو نکال دوں گا۔ لیکن میرے پاس کوئی مولوی کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے گا تو میں ایسا جواب دوں گا کہ ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہے، اور ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، جیسے ہی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ایسی محبت آغا خان سے کرتے ہیں۔ پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔ جو حصہ ہے اللہم اے خدایا انت سلام، تو سلامت ہے، ومنک السلام، تیری طرف سے سلامتی آتی ہے، وعلیک الف سلام، تیرے اوپر ہزاروں سلامتیاں۔ یہ لفظ الف کا اس دعا میں نکل دیا، مگر یہ دعاؤں میں ہے کہ اللہ تجھ پر ہزاروں سلامتیاں، الف کا مطلب 1000، یعنی یہاں الف سلام ملا کے ایسا کر دیا، ہزاروں سلامتیاں ہیں تجھ پر۔ تو یہ کون سی ہم کون ہے کہ اللہ کے اوپر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں؟ اور یہ دعا خود رسول اللہ نے فرمائی۔ تو اس سلامتی کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم بچوں کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے، تو اس سلامت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے پتہ؟ کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو۔ ہاں، ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو۔ یہ سلامتی اللہ کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ اللہ تندرست رہے اور جیتا رہے۔ یہاں عربی زبان کا لفظ جو سلام ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کیا اللہ تو سلامت ہے۔ اس سلامت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں، سمجھے؟ تم انت سلام یعنی تو سلامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے میں کوئی برائی نہیں، ومنک السلام، اور ایسی حالت کہ ہم میں بھی کوئی برائی نہ ہو، وہ سلامتی تیری طرف سے آتی ہے۔ علیک الف سلام، اب ہم تم کو سلام کرتے ہیں، ہزاروں سلام ہے۔ یہاں سلام کا مطلب ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، سمجھی؟ سلام کے لفظ کو اس کے بہت سے مطلب ہیں اور ہر سینٹینس میں اس کا الگ مطلب ہے۔ تجھ پر ہزاروں سلامتیاں، اس سلامتی کا وہ مطلب نہیں کہ تیرے میں کوئی برائی نہیں۔ یہاں سلام کا مطلب ہے اے اللہ ہم تم کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہم تیرے سامنے کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے۔ سلام کا مطلب پیس ہے، انگلش میں لکھو تو اس کا مطلب ہے پیس، پیس یعنی امن، کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے تیرے کوئی جھگڑے میں کہ تکلیف میں کہ شکایت میں نہیں ہے، یعنی ہم تیرے تابع دار ہیں۔ تو علیہ کا یرجع السلام، اور یہ تمام سلامتیاں تیری طرف رجوع کرتی ہیں، یعنی تو سب چیز کا منبع ہے، منبع یعنی اسپرنگ، اور یہ ہیر پھر کے واپس تیرے میں جائیں گی۔ جیسے سمندر میں سے سورج کی گرمی سے بھاپ نکلتی ہے، بادل بنتے ہیں، پانی برستا ہے، ندیوں میں سے ہو کے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ علیہ کا یرجع السلام، یہ تمام سلامتیاں واپس تیرے میں چلی گئی۔ مطلب یہ کہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے۔ تو اب جو ہم یہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ ابھی اللہ نبی کو اور فرشتے اس کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آنر دیتے ہیں، یہ آنر دیتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے نبی کو آنر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ و تسلیما، صلو علیہ اس کے اوپر، یعنی علیہ کا مطلب محمد کے اوپر تم بھی سلام بھیجو، مطلب تم اس کی عزت کرو، صلو علیہ اس کی عزت کرو، اس کو آنر دو، اس کو اپنے سے بڑا سمجھو، اس کے سامنے سلام کرو یعنی سجدہ کرو،
اس کے ताबेदार बन जाओ। व तस्लीमा, इस बात को तुम कबूल करो, जो वो कहे वो कबूल करो, मतलब फरमान बरदार बनो। ये इतनी अच्छी है वो सलवात का मतलब, जो आमतौर पे बच्चे समझते नहीं, मगर मैंने जिस तरह समझाया किस तरह समझा उनको, तो सलाम के अलग अलग मतलब हैं। अब क्या हुआ आखिर में कि ऐ खुदाया सल्ले अला मोहम्मद, मोहम्मद के ऊपर व आले मोहम्मद के ऊपर सलामती भेज। इस सलामती का मतलब वो नहीं कि वो तंदुरुस्त रहे और जीता रहे, मगर यहाँ ये है कि ऐ खुदाया हम दुआ करते हैं कि तुम मोहम्मद और उसकी आल के ऊपर इज्जत और जो तेरी नूरानी ताकत है वो उस पर कायम रहे। अब यहाँ एक और चीज है, आले मोहम्मद में सिर्फ हजरत इमाम की जात मुबारक ही नहीं, उसके भाई भी हैं, उसके बेटे भी हैं, वो भी आल में हैं। अभी शहजादा हसन क्या हुसैन है और शहजादा रहीम है, प्रिंस अमीन है, ये भी तो आले रसूल तो है ना, तो हम उनके लिए भी सलामती मांगते हैं। और अर्ज हमारी होती है तो हजरत इमाम के नूर को होती है। नूर तो सलामत है, जैसे कि अल्लाहुम्मा अंता सलाम। तो सलवात के अंदर हम इमाम के उस नूर को एड्रेस करते हैं ताकि इमाम का बदन भी और इमाम की जो फैमिली है वो भी सलामत रहे, हमें गाइडेंस मिलती रहे। लफ्ज तस्लीमा जो उसमें आ गया वो पहले बात में तस्लीमा का लफ्ज नहीं है, उसमें तो सिर्फ है कि युसल्लून अलन नबी, नबी के ऊपर सलामती भेजते हैं। फिर हमको कहा कि तुम भी सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उसके ऊपर सलामती भेजो, यानी उसकी इज्जत करो। और सल्लू अलैहि तस्लीमा का मतलब उसकी ताबेदारी करो। तो ताबेदारी का लफ्ज तुमको है, यानी मोमिनों को। अल्लाह और फरिश्ते उसके ताबेदार नहीं है, मगर एक बात जरूर है कि मोहम्मद के कब्जे में तमाम कुदरत है खुदा की। अच्छा, हजरत इमाम के मुतालिक हमारे लोगों के ख्याल और अलग अलग अकीदे हो गए हैं। इस चीज को क्लियर करने का फर्ज मिशनरियों पर है, मगर हमारी थोड़ी सी कम नसीबी ये है कि जानबूझ के बाज़ आदमियों की या बाज़ अथॉरिटीज की तरफ से जमात के अकीदे में एक किस्म की गड़बड़ पैदा कर दी है, कंफ्यूजन हो गया है। हम लोग आज से कुछ अर्सा पहले तक और अभी भी बहुत से इस्माइली ये मानते हैं कि जो इमाम है वो अल्लाह है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि अल्लाह यानी क्या। जब तक हम अल्लाह को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इमाम अल्लाह है या नहीं। हमारे जिनानों में, मौला के फरमानों में हमें ये चीज बताई गई कि जो अल्लाह है वो नूर है। मेरी अभी जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। अल्लाह है वो महज नूर है, वो जात पाक हमेशा से है, उसको किसी ने बनाया नहीं। ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी माँ है, क्योंकि अल्लाह का बदन है ही नहीं। जिस तरह हमारा बदन है, जानवर हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, सूरज है, चांद है, या जिस तरह से आलम रूहानी में फरिश्ते हैं, फरिश्तों का बदन है, इस तरह से अल्लाह का कोई बदन नहीं। अल्लाह नूर है और नूर के बहुत से मतलब हैं। नूर का मतलब रोशनी, लाइट।
جو عام طور پہ لیا جاتا ہے. نور کے اندر قوت بھی ہے جس کو ہم طاقت کہتے ہیں. تو نور ہے وہ انرجی بھی ہے, پاور ہے. لائٹ میں گرمی ہوتی ہے. دو قسم کی لائٹ ہے, ایک ڈائریکٹ لائٹ ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ لائٹ ہوتی ہے. سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹ لائٹ ہے, اور چاند کی جو روشنی ہے وہ انڈائریکٹ لائٹ ہے. کیونکہ سورج سے چاند روشن ہوتا ہے, چمکتا ہے, اور اس کا جو عکس ہے, ریفلیکشن, وہ ہم پر آتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ روشنی ہے. لہذا انڈائریکٹ روشنی کے اندر گرمی نہیں, انرجی نہیں, پاور نہیں. مگر اللہ جو ہے وہ انرجی ہے, پاور ہے اس میں, وہ نور ہے, اس میں قوت ہے, اس میں گرمی ہے. مگر اس کا کوئی بھی بدن نہیں. کیونکہ اگر ہم بدن بنا دیں اللہ کا یا سمجھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بدن کے اندر وہ ہے اور باہر نہیں. تو ہم نے اللہ کو محدود کر دیا, لمیٹڈ بنا دیا. تو یہ اللہ نہیں ہے کہ جو بدن میں ہو. بدن اللہ کے ساتھ نہیں لگتا. نہ اس کو موت ہے, نہ بیماری ہے, نہ اونگ ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے. اسے کوئی طرح کی محتاجی نہیں. تو یہ ہے اللہ کے نور کی ہماری سمجھ اور ہمارا ایمان. ابھی جب ہم اس بہن نے بات نکالی کیا آخری سٹیج, سب سے اونچی چیز کیا ہے کہ ہمارا روح اللہ کے روح کے ساتھ یا نور کے ساتھ مکس ہو گیا, تو ہم اللہ بن گئے.